غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ایک سوال ہے، غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی باپ کی۔ سرکار سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مالدار انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، علم اتنا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی مسند پہ بیٹھ کر علماء کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے۔ سبحان اتنی اللہ۔ بڑی ہستی، علمی مقام وہ ہے میرے خواجہ کا، علمی مرتبہ ہے وہ غریب نواز کا۔ اور روحانیت کی بات اگر کی جائے تو کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے، کوئی کسی کو شیخ کہتا ہے۔ جب غریب نواز نے دربار رسالت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اے سمندر اور خشکی کے پیروں کے بھی پیر۔ سبحان اللہ۔ اے خشکی اور سمندروں کے پیروں کے بھی پیر کے قطب، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، مشائخ بحر و بر کے قطب، تجھ پر بھی سلام ہو۔ روحانیت کا یہ مقام ہے، روحانیت کا یہ مرتبہ ہے کہ جلسے کا ناظم قطب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی خطیب قطب نہیں کہہ رہا ہے، دربار رسالت سے زبان ما اوحا سے آواز آ رہی ہے، اے قطب المشائخ بحر و بر۔ یہ روحانیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبادت کرتے ہیں، قرآن مقدس ختم کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی، معین الدین ہم نے تیرا ختم قرآن قبول کر لیا اور تجھے بخش دیا۔ تو عرض کرتے مولا مجھے تو بخشا، میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا قیامت تک تیرے سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا ان کو ہم نے بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے غریب نواز۔ چشتیوں کو بخشش اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، جو سچا چشتی ہو اس کو۔ روحانیت کا مقام یہ، علمی مقام یہ، دولت کا حال یہ۔ عزت کی کیا کمی تھی، لوگ پلکیں بچھاتے تھے۔ پھر غریب نواز ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان آنے کی وجہ کیا؟ ہندوستان آنے والے بہت آئے، کوئی ہندوستان کو لوٹنے آیا، کوئی سونے کی چڑیا کو اجاڑنے آیا، کوئی اس ہندوستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے آیا، کوئی ہندوستان کی عوام کو لوٹنے آیا۔ لٹیروں کا تو روز اول سے لے کر آج تک ڈیرا رہا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا، کسی نے کسی نام سے لوٹا۔ لٹیرے تو بہت آئے تاریخ میں، لیکن ایک لٹانے والا آیا۔ واہ سبحان اللہ۔ لٹیرے بہت آئے ہندوستان میں، ایک لٹانے والا آیا، اور اس لٹانے والے کو دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لٹانے کے لیے آیا، آج تک لٹا رہے ہیں۔ واللہ العظیم، اللہ اکبر۔ لوگ فقیروں کو دیتے ہیں، میرا خواجہ ایسا داتا ہے، فقیروں کو بھی دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن سلطان شمس الدین التمش کو جس نے تخت تاج دیا، اللہ کی عطا سے اس کو غریب نواز کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جس نے غوری کو بلا کے تخت و تاج عطا کیا اللہ کی عطا سے، اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ جس نے اکبر جیسے جلال الدین کہلانے والے کو بیٹا عطا کیا، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر غریب نواز کی بارگاہ میں جس نے بھی دامن پھیلا دیا، اللہ نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ روتے ہوئے آنے والوں کو مسکراتے ہوئے بھجانے والی ذات کو غریب نواز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان آنے کی وجہ کیا تھی؟ ہندوستان آنے کی وجہ چونکہ وہ ان کے نانا کے سچے جانشین تھے، ان کے نانا کے سچے جانشین تھے۔ اور سرکار غریب نواز کہتے ہیں رحمت للعالمین نے مجھ پر اپنی رحمت کے 100 دروازے کھولے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں
रहमतुल लिल आलमीन ने अपनी रहमत के मुझ पे 100 दरवाजे खोले हैं। वो दरवाजे खुले कैसे, कि शान से खुले, ये तो अलग खानकाई सा उन्वान है। किशनगढ़ के अवाम इसके काबिल नहीं, या उनका जहन इसके जो है वो हवाले से मैं मुतहम्मिल नहीं पाता कि ये इतना बड़ा बोझ उनके सर डालूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, रहमतुल लिल आलमीन की जो फिक्र थी, फिक्र क्या थी, रहमतुल लिल आलमीन की एक फिक्र थी कि कोई भी इंसान जहन्नम में न जाए, कोई भी इंसान जहन्नमी न बने, कोई भी इंसान जहन्नम का ईंधन न बने। तो रहमतुल लिल आलमीन ने जब अपनी रहमत के 100 दरवाजे गरीब नवाज पर खोले, तो गरीब नवाज रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने एक इशारा पेश करता हूँ, एक मुताला पेश करता हूँ, तकाबुल नहीं करा रहा हूँ, अक्से जमील पेश कर रहा हूँ। रहमतुल लिल आलमीन जहन्नम से बचाने के लिए पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती जिसे मक्का कहते हैं, वहां पर तशरीफ लाए और गरीब नवाज रहमतुल लिल आलमीन के जानशीन बनकर पहाड़ों से घिरी हुई बस्ती अजमेर मुकद्दस में तशरीफ लाए। वहां मिशन क्या था, जहन्नम से बचाना। यहाँ मिशन क्या था, जहन्नम से बचाना। वहां दुश्मनों का मिशन क्या था, जमीन पत्थर की, अल्लाह अकबर, जमीन पत्थर की, दिल भी पत्थर के, और फिर माबूद भी पत्थर के, और हाथों में भी पत्थर लेकर के रसूलुल्लाह के खिलाफ दुश्मन खड़े थे। और यहाँ भी जमीन पत्थर की, माबूद पत्थर के, दिल पत्थर के, और दुश्मन भी पत्थर लेकर के खड़े थे। वहां रहमतुल लिल आलमीन पत्थर खाकर दुआ दे रहे थे। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन पत्थर खाकर के दुआ दे रहा था। अंदाजा फरमाए, वहां करामत, वहां मोजिज़े का ज़ुहूर था, यहाँ करामतों का ज़ुहूर था। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, जरा गौर करें। लेकिन फिक्र क्या है, बहुत मैंने कहा लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन तवज्जो करना। अल्लाह अकबर, किशनगढ़ वालों, गरीब नवाज के पड़ोस में रहने वालों, गिरद नवाज से आने वालों, अपने नाना की एक फिक्र लेकर के आए थे कि कौम को, लोगों को, इंसानों को जहन्नम से बचाया जाए। फिक्र नबूवत की थी कि कोई जहन्नम में न जाने पाए, जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया का कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान तो इंसान है, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि पहाड़ भी जिसमें पिघल पिघल जाएंगे। मेरी कौम के जवानों बताओ, जहां पहाड़ पिघलेंगे वहां इंसान के वजूद का क्या बनेगा, इंसान की हड्डियों का क्या बनेगा, इंसान की चमड़ी का क्या बनेगा। ये फिक्र गरीब नवाज को मदीने मुनव्वरा की सरजमीन से हिंदुस्तान तक लाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अकली तौर पे, फर्जी तौर पे समझाना चाहता हूं, जहन्नम से बचाने के लिए यहाँ गए, और हमें खुद को जहन्नम से बचाने की, अपनी औलाद को बचाने की कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना उनका था। हमारी हैसियत क्या हो गई, हमारी दुनिया की हैसियत दरिया की जैसी हो गई, और हमारी हैसियत मछली जैसी हो गई। जब मौलाना कहते नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, सूद खाओगे तो जहन्नम में जाओगे, शराब पियोगे तो जहन्नम में जाओगे, कुफ्र करोगे तो जहन्नम में जाओगे, बीवी पे जुल्म करोगे तो जहन्नम में जाओगे, माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में जाओगे। तो कहते मौलाना ये जहन्नम कहाँ है, किधर है, क्या है? एक बात आपको बताऊं, ये है, आपकी अकल में नहीं आता। इसको देखना कब है पता है? जब मरोगे तो समझ में आएगा कि जहन्नम क्या चीज है। लेकिन मर कर फिर बचने की कोई सबील नहीं, तैयारी का कोई तरीका नहीं। उसको एक आसान जबान में समझो। दरिया में मछलियां, एक दानिशमंद मछली मछलियों में तकरीर करके कहती है, मछलियों उस तरफ न जाना। किस तरफ? किनारे की तरफ न जाना। क्यों? वहां शिकारी बैठा, जाल में फांस लेगा, निकाल के ले जाएगा, बाजार में बेच देगा, फिर लोग खरीद के ले जाएंगे, काटेंगे, मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, आग पे भूनेंगे और चबा चबा कर खा जाएंगे। मछलियां मजाक उड़ाती, ये जाल क्या होता है, हमने तो कभी जाल देखा नहीं। ये शिकारी क्या होता है, हमने तो कभी शिकारी देखा नहीं। और फिर कहते हैं अरे ये
नमक क्या होता है, ये मिर्च क्या होता है, ये काटना क्या होता है, पीटना क्या होता है, सेकना क्या होता है, खाना क्या होता है, चबाना क्या होता है, कुछ नहीं है ये सब इस बड़ी मछली की फर्जी दास्तान है, इसकी दकियानुसियत है। बताओ अगर वो मछली की बात ना मानेगी तो होगा कि नहीं होगा? जब फंस गई, कट गई, काटी गई, नमक डाला गया, मिर्च डाली गई, आग पे भूनी गई, अब मछली कुछ कर सकती? कुछ नहीं कर सकती सिवाय इबरत बनने के, बिला तमसील, हजार बार बिला तमसील। आज आवाज लगाई जा रही है जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। लोग हंसते हैं सुन के, मौलाना लोग क्या कह रहे हैं, जहन्नम से बचो, ये क्या जहन्नम है? याद रखना जिस दिन जहन्नम देखोगे उस दिन मौलाना का कौल याद आएगा, मुखलिसाना मशवरा देता था लेकिन बचने की कोशिश नहीं करते थे। आइए गरीब नवाज उसी जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। बताए वो जहन्नम क्या है? अगर आगे वक्त रहा तो अर्ज करेंगे। कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो जहन्नमी और जन्नतियों में मुकालमा होगा, यानी बातचीत अल्लाह कराएगा। तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए? जहन्नमियों से जन्नती पूछेंगे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? तो दो वजह इब्तिदा कुरान बयान करता है कि जहन्नमी बड़ी हसरत से जवाब देंगे, क्या लम नको नुतइमुल लम नको मिनल मुसल्लीन, और हम लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते। दो वजह, एक क्या, नमाज नहीं पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इस वजह से हम जहन्नम में आ गए। अब आप मुझे बताएं, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान जहन्नम से बचाने के लिए आए तो आपने लोगों को पहली दावत क्या दी? ईमान की दावत के बाद आपने नमाज की दावत दी। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कोई बंदा कोई अमल कर ले मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो नमाज का पाबंद न हो जाए। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 70 साल तक गार में बैठकर जितनी इबादत कर ले बंदा, जितना सवाब कमा ले बंदा, और एक वक्त की फजर जानबूझकर 2 रकअत छोड़ दे तो फजर की 2 रकअत से जो सवाब मिलना था वो 70 साल गार में बैठकर नफली इबादत करके वो हासिल नहीं कर सकता। ये नमाज की अहमियत है। अल्लाह अकबर। आज बताएं हमारी मस्जिदें वीरान हैं, वजह इसलिए कि जहन्नम को भूल चुके हैं। अल्लाह अकबर। क्या भूल गए इसको? अल्लाह अल्लाह। फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में बिच्छू है, बिच्छू, और अल्लाह अकबर उनका हाल ये है अल्लाह अकबर कि वो पुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं। जब जहन्नम का कोई बिच्छू बेनमाजी को डंक मारेगा तो 70 साल तक के वो जहर उसके पूरे जिस्म में घूमता रहेगा, उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियों को तोड़ देगा, उसके वजूद को बिखेर देगा। मेरी कौम के जवानों बताओ, खेत का बिच्छू डंक मारे तो क्या उसको बर्दाश्त करने की ताकत है? खेत का सांप डंक मारे तो क्या उसका अल्लाह अकबर जहर बर्दाश्त करने की ताकत है? अपने आप पे रहम कर लो अल्लाह के बंदो। खेल कूद और तमाशों में अपना वक्त लगाने वालों, जहन्नम को मोल न लो, अल्लाह के गजब को चैलेंज न करो, अल्लाह के अज़ाब को चैलेंज न करो। सुन लो मेरे अल्लाह का अज़ाब कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। वो इरशाद फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। अगर वो किसी की नस दबा दे तो इंसान चलने फिरने से मासूर हो जाता है, किसी के सर में दर्द डाल दे तो इंसान बिस्तर पे पड़ा रहने पे मजबूर हो जाता है, किसी को फालिज लगा दे तो इंसान की जिंदगी कितनी मजबूर होती है। मुझे बताओ मेरी कौम के जवानों, कुरान तो कह चुका ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। गरीब नवाज इसीलिए आए थे ताकि लोगों, हिंदुस्तान वालों, तुमको अल्लाह का दीन सिखाएं, तुम्हें दीन सिखाएं, शरीयत सिखाएं, इस्लाम सिखाएं और तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लें। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं। अब गरीब नवाज के फरमान सुनो, उनके मलफूजात सुनो, उनके फरामीन सुनो और बात मुकम्मल होती। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جہنم ان لوگوں کے لیے تیار کی اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو 3 قسم کے لوگ ہیں. 3 قسم کے لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور جہنم ان کے لیے لازم ہے. نمبر 1 شراب کا عادی, شراب پینے والا, نشہ کرنے والا. سوچو, غور کرو. غریب نواز کہہ رہے ہیں ہمارے مذہب میں نشے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں چلے گا. نہ شراب کا نشہ, نہ جوانی کا نشہ, نہ دولت کا نشہ, نہ نسب کا نشہ, نہ علم کا نشہ, نہ عبادت کا نشہ, نہ تقوی کا نشہ, نہ زہد کا نشہ. کوئی نشے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نشہ مغرور کرتا ہے. ایک نشہ صرف جائز ہے, جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب ہے, مطلوب نہیں محبوب ہے, محبوب بلکہ لازم ہے. وہ کون سا نشہ ہے؟ اس نشے کو نشے محبت رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر نشہ بگاڑ دیتا ہے, نشہ عشق مصطفیٰ بگڑے ہوئوں کو سدھار دیتا ہے. ہر نشہ بدنام کرتا ہے, عشق مصطفیٰ کا نشہ بدناموں کو نیک نام کرتا ہے. ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. عشق مصطفیٰ کا نشہ وہ ہے اگر بلال کو مل جائے تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے, کعبے کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے نظر آتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. جنت کی خوشبو بھی حرام ہے ان پر جو نشہ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر, جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا, نشہ کیا, جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا, خنزیر کی طرح, یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ایک حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین بوس کر دیے جائیں, یعنی گرا دیے جائیں. توجہ, راتوں رات گھر گرا دیے جائیں, گھر گرا دیے جائیں گے, گھر زمین بوس کر دیے جائیں گے. اب کیسے کر دیے جائیں گے یہ ایک غلط تفصیل ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن صحابہ نے پوچھا حضور راتوں رات مکانات جن کے زمین سے لگا دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا 2 گناہ. وہ میوزک کثرت سے سنیں گے, موسیقی میوزک گانے کثرت سے سنیں گے, اور وہ شراب پئیں گے. اس گناہ کی وجہ سے اللہ ان کے گھروں کو ویران کر دے گا. ان کے گھر راتوں رات زمین میں گرا دیے جائیں گے, دسا دیے جائیں گے. بتاؤ آج کہتے ہو ہمارے گھر اجاڑے جا رہے, کیوں؟ کبھی سوچا, کبھی سوچا شراب پینے والوں, شراب پینا جتنا برا ہے اتنا ہی تو سور کھانا بھی برا ہے. خنزیر بھی اللہ نے حرام کیا اور شراب بھی اللہ نے حرام کیا. پھر نشہ کرتے ہو اور سور سے نفرت کرتے ہو. سور کھانا اور شراب پینا دونوں برابر ہے, بلکہ پیشاب پینا اور جو ہے وہ شراب پینا برابر ہے. اگر کوئی گولیوں سے نشہ کرتا ہے, انجیکشن سے نشہ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں, یہ نشہ باضابطہ طور پر سازش کے تحت مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ وہ قوم ہے, اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی آپ اپنی اہمیت کو سمجھو, آپ اپنی عزت کو سمجھو, آپ اپنے ٹیلنٹ کو سمجھو, آپ اپنے وقار کو سمجھو, آپ اپنی سوچ و فکر کو سمجھو, آپ اپنے خیالات اور تصورات اور تخیلات کو سمجھو. تم بڑے قیمتی لوگوں, پوری قوم کا سرمایہ ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان پوری ملت کا سرمایہ ہے, پوری قوم کا سرمایہ ہے. دنیا چاہتی ہے اس قوم کو نشے میں ڈبا دو تاکہ یہ قوم اپنے اچھے اور برے میں تمیز نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ تعلیم حاصل نہ کرنے پائے. اس قوم کو نشے میں غرق کر دو تاکہ یہ قوم تجارت نہ کر پائے, یہ قوم سیاست نہ کر پائے. یاد رکھنا, جس دن مسلمان سیاست کرنے پر آ جائے دنیا کا کوئی مائی کا لال ٹک نہیں سکتا, مگر کوئی آئے تو میدان میں. اللہ اکبر. جو قوم شراب اور شباب اور موبائل گیموں میں مصروف ہو اس قوم کو کب
موقع ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنے کا موقع نہیں نکالتے، وہ پوری امت کا کب سوچیں گے، وہ پوری قوم کا کب سوچیں گے؟ کبھی سوچا اور سے غریب نواز میں آنے والوں، ہم کہتے ہیں غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ جان رحمت کی کھیتی کو ہری بھری کر دیا غریب نواز نے، لیکن آج اس گلستان پر بجلیاں گرانے کی بات چل رہی ہے۔ ہماری کیا کوشش ہے؟ غریب نواز تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا چکے، اور وہ 90 لاکھ ہندوستان کی سرزمین پہ کروڑوں میں پہنچ گئے۔ جس زمین پہ کلمہ پڑھایا تھا، آج پورے مسلمانوں میں آدھی آبادی بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ پوری دنیا میں اگر 250 کروڑ مسلمان موجود ہے تو تنہا بر صغیر میں 1 کروڑ مسلمان، جو ہے وہ 100 کروڑ مسلمان موجود ہے، اور 75 کروڑ مسلمان دنیا کے اور علاقوں کے اندر ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائے 250 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہے، 100 کروڑ غریب نواز کی سرزمین پر ہے، جو غریب نواز نے دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھولا تھا۔ لیکن آج چلے دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں، خطہ بھارت کو لے لیں جہاں تقریباً 30 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیں، اگر آج بچیاں مرتد ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کیا رول ہے، ہمارا کیا رول ہے؟ اگر بچیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی سگنلوں پر، ان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ ہے؟ اگر کلمہ پڑھنے والی بچیاں دنیا کے اندر لوجوں میں بک رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ بتاؤ، غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتے ہوں گے، اور جب غریب نواز کا سجایا ہوا گلشن اجڑتا ہوگا تو جن ہاتھوں سے پھول پڑتے ہوں گے اور وہ ہاتھ دین بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہوں گے، تو اس وقت غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ پھول چڑھاتے تھے، چڑھاتے ہیں، چڑھاتے رہیں گے، جو چڑھتے ہیں وہ چڑھتے رہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، صرف پھول بھی چڑھاؤ گے یا غریب نواز کا گلشن بھی بچاؤ گے؟ غریب نواز نے جو گلشن بنایا تھا، یہ کتنی محنتوں سے بنایا تھا، آپ کو نہیں پتا۔ انا ساگر کے کنارے برسوں ایک درخت کے نیچے زندگی گزار دی، سردی بھی آئی ہوگی، گرمی بھی آئی ہوگی، برسات بھی آئی ہوگی، غریب نواز نے اس کو کیسے برداشت کیا؟ جے پال جوگی کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرکار غریب نواز بغیر چھت کے رہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اندازہ فرمائے، کبھی سوچا، ان کی محنتوں کا اندازہ کیا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دوسروں کا ایمان بچانا تو دور کی بات، ہم اپنے بچوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنی بیٹیوں کا ایمان تک نہ بچا سکے، اپنے گھر والوں کا ایمان تک نہ بچا سکے؟ یہ حال ہو گیا۔ ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں، ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں، روکنے کی کوئی فکر نہیں، نوجوان 16 17 سال کے بچے زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں روکنے کی کوئی فکر نہیں، بلکہ باپ بھی زنا کر رہے ہیں، بچے بھی زنا کر رہے ہیں، کون روکے گا؟ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، زانیوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، میرے نبی نے فرمایا، جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا ان کی شرمگاہوں پر قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ کا قمیص پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا۔ اور اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جہنم کا وہ قمیص پہنایا جائے گا، اس قمیص کے وزن کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جہنم کا وہ قمیص، جہنم کا وہ کرتا جو آگ سے بنا ہے، اس کے وزن کا عالم یہ ہے، اگر وہ کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ 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 ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں، پہاڑ جس جہنم کی قمیص کے وزن سے اس کی آگ سے ریزہ ریزہ ہوگا، جب وہ آگ کا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا، ان کا کیا بنے گا؟ 2-3 منٹ کی لذت کے لیے، فلموں کو پریکٹیکل لائف میں دہرانے کے لیے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہی میری قوم کے جوان؟ سوچو، کیا غریب نواز اسی دن کے لیے آئے تھے؟ ارے غریب نواز نے تو ایسا سنوارا تھا، ایسا سنوارا تھا، اللہ اکبر، غریب نواز کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے، ان کا کردار، ان کا اخلاق۔ آئیے ایک مثال میں سمجھاؤں غریب نواز کیسے مسلمان بنانے ہیں۔ غریب نواز کے یہاں بھی مدرسہ چلتا تھا، باضابطہ اس کو مدرسے کا نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن ایک مدرسہ چلتا۔ غریب نواز کے مدرسے سے ایک عالم فارغ ہوئے۔ اب ذرا دیکھ، ہمارے یہاں کوئی عالم فارغ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا وہ مقرر بنے گا، یا امام بنے گا، یا مدرسہ پڑھائے، ایسے ہی ہے۔
غریب نواز کیا عالم فارغ ہوئے؟ آپ نے سے انہوں نے پوچھا حضور میں عالم بن گیا میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹا جاؤ چتوڑ ایک علاقہ ہے، آپ جانتے ہیں چتوڑ ایک علاقہ ہے، وہاں کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے جو وہ ٹیلے پہ جاتی ہیں اور کنواں ٹیلے پہ کھودا ہوا ہے، تو عورتیں چونکہ نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تم وہاں جا کر کے بیٹھو اور جو بھی عورت آئے پانی بھرنے کے لیے اس کو پانی بھر کے دے دیا کرو بس۔ لیکن بیٹا اس کے عوض میں کچھ قبول نہیں کرنا، کیونکہ ہم مسلمان جب کسی پہ احسان کرتے ہیں تو احسان کے بدلے میں کچھ قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اس کا صلہ اپنے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ توجہ کریں، یہاں تو حال یہ میرے عزیز کہ اگر ہم کسی کو ریلیف بھی تقسیم کریں تو ہم صلہ یہ مانگتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ گھومنا چاہیے، تصویریں آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کیا تو اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے سب کے لیے سب کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بے وفا دنیا کے لیے سب کچھ۔ اندازہ کریں جو جیتے جی تمہاری بیماری میں کام نہ آئے وہ مرنے کے بعد تمہیں صلہ کیا دیں گے؟ غالب کہتے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ عام انسان کی شہرت کے لیے سب کچھ کرنے والوں، وفا کو پیدا کرنے والے خدا کو راضی کر لو، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ یہاں تو واٹس ایپ فیس بک اور یہ اور وہ اور دنیا نام کے لیے مرنے والوں، جب مرو گے تو پہلے نام ہی چھینا جائے گا، نام سے پکارا نہیں ہوگا کہ امین القادری کو اٹھاؤ، امین القادری کو نہلاؤ، امین القادری کو نہیں لوگ کہیں گے میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو قبر میں لٹاؤ۔ دیکھو نام پہ مرنے والوں نام پہ مرے نا، نام ہی چھن گیا۔ اور جو نام پہ نہیں مرتے، جو یار پہ مرتے ہیں، 8 صدیاں بیت جاتی ہے تو بھی ان کے نام پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مجمع آتا ہو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے خدا کا تمغہ آتا ہے آسمان سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ غریب نواز سرکار جب وصال کا وقت آیا، ہزاروں اولیاء نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھا حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا میرا بیٹا معین الدین کے استقبال کے لیے میں آیا ہوں، ان کی روح کا استقبال عالم بالا میں ہو رہا ہے۔ غور تو فرمائے یہ مقام ملتے ہیں۔ طرز یہ کر رہا تھا کہ انسان سب کچھ دنیا 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 کے لیے کرتا ہے، نام کے لیے کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں کچھ اللہ کے لیے بھی کرو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو، خدا کو مناؤ۔ تو بات دور نہ نکلے، میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا بیٹا کوئی صلہ نہیں مانگنا، کوئی صلہ نہیں مانگنا۔ وہ چلے گئے اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے ٹیلے پہ، عورتیں آتی ہیں پانی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے آج جتنی نفرت اور کٹر پنتی کا معاملہ ہے اس سے زیادہ لوگ کٹر آج سے پہلے تھے، 800 سال 900 سال پہلے بڑے کٹر تھے لوگ، بڑا نفرت کا ماحول تھا۔ اچھا جہاں لوگ کم ہوں تو وہاں پھر چوہے بھی شیر ہوتے ہیں۔ ہاں عورتیں پانی بھرنے آتی، بھر کے جاتی، کوئی منہ جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتا کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا ہے۔ مگر یاد رکھنا نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کی اذان دینا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اور صوفیہ کا پیغام محبت ہے، پیار ہے۔ ہمارے آقا یہی پیغام لے کر آئے، ہم نفرت جانتے ہی نہیں، ہم نفرت نہیں جانتے، ہمیں صرف محبت پیار، محبت پیار۔ اس لیے کہ محبوب الہی سرکار نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تو کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے۔
हमेशा इज्जतें उसके नसीब में आती है जो कांटे उठाने का काम करे। गरीब नवाज सरकार का पहला फारिग उनको खिलाफत भी दी, गए वो जाने के बाद जो है पानी भरते रहे, देते रहे। एक दिन लोग किसी शादी में जमा थे, कहने लगे एक नौजवान आया, जवान आया, उसकी दाढ़ी काली से अब सफेद हो गई। हमने कभी उससे पूछा भी नहीं कहाँ से आया, कौन हो, क्या हो। वो पानी भर भर के हमारी घर की औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को देता रहता है, कभी पूछा उससे? चलो यार पूछते तो है वो कौन है, क्या है। बरसों बाद याद रखना, मेहंदी हमेशा फौरन रंग नहीं लाती, मेहंदी का रंग कुछ देर के बाद असर करता है। बेशक होते हैं। हाँ याद रखिएगा, मेहंदी का रंग देर से चढ़ता है और देर तक रहता है। अल्लाह अकबर। तो इसलिए अगर इंसान चाहे ना कि अपने काम का असर देखे तो वो मेहंदी की तरह इंतजार करता रहे, क्योंकि फौरी तौर पर मेहंदी का असर नहीं आता। अल्लाह अकबर। तो पूछने लगे भाई कहाँ से आए हो? अजमेर शरीफ से आया हूँ। कौन हो? गरीब नवाज का शागिर्द हूँ। ये गरीब नवाज कौन है? तारुफ कराया। ये पानी भर भर के हमारी औरतों को क्यों देते हो? आंख उठाकर आज तक किसी औरत को तुमने देखा भी नहीं और तुम इनको पानी भर भर के देते हो। क्या तकद्दुस था जवानी में। यहाँ तो आजकल जिसे देखो वो गंदी फिल्मों के अंदर उलझा हुआ है, जराइम के अंदर उलझा हुआ है। मुसलमानों अपनी हैसियत को पहचानो, गौर करो मेरे अजीज। ये चिड़िए और कौवे भी किसी के नंगे सतर को नहीं देखते। कितने बेगैरत हो गए, चिड़िया और कौवों से भी गिर गए। सोचो तो सही, बैतुल खला की चिपकली का हाल भी ये होता है कि वो उल्टी लटक कर सीधा देखती है, लेकिन तुम्हारे सतर को नजरअंदाज करती है। ये काम मुसलमान का था कि मुसलमान जिना होते देखे, मुसलमान जराइम, मुसलमान जिना के मनाजिर देखे। कहाँ हो? और फिर किस मुंह से दावा करते हो हम हुजूर का दीदार करेंगे, जिन आंखों ने जिना के मनाजिर देखे। मौलाए कायनात का एक कौल मैंने एक बहुत बड़े सूफी से सुना, तो मेरे दिमाग के दरीचे जो है वो जलजले आ गए उसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा सरकार सैयदुस सादात खातिमुल विलायत फातह खैबर मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैंने कभी कसदन खुद का सतर नहीं देखा। अपने इमाम से जाकर पूछना सतर किसको कहते हैं, इसकी वजाहत नहीं करता। मौला मुश्किल कुशा फरमाते कसदन यानी जानबूझकर मैंने अपने सतर को नहीं देखा। लोगों ने पूछा ये तो जरूरत भी और मजबूरी भी, क्यों नहीं देखा? फरमाते हैं मुझे हया आती थी कि जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से अपने सतर को, सुभान अल्लाह, जिन आंखों से महबूब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से अपने सतर कैसे देखूं? अंदाजा तो करें, खुद का सतर देखना जरूरत भी है और मजबूरी भी है। कहते जिन आंखों से हबीब खुदा को देखता हूँ उन आंखों से खुद का सतर कैसे देखूं? आपसे पूछता हूँ, जिन आंखों से जिना की फिल्में देखते हो उन आंखों से कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से जराइम की फिल्में देखते हो उन आंखों से रसूलुल्लाह की ज़ियारत कैसे करोगे? मेरी कौम के जवान मुझसे पूछते हैं कि सैयद कोई रास्ता बता कि हमें रसूलुल्लाह की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो। मैं लोगों को यही कहता हूँ, कोई वजीफा हुजूर की ज़ियारत का उतना मुस्तनद और मोतबर नहीं है। एक वजीफे पे अमल कर लो, सबसे आंखें बंद कर लो, दीदार यार ना हुआ तो फिर कहना। सुभान अल्लाह। हराम कामों को से अपनी आंखों को बचा लो। हुजूर अरे मेरे इमाम तो कहते हैं मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। दरिया देखोगे तो भी जलवा याद नजर आएगा, समंदर देखोगे तो भी जलवा याद नजर आएगा, गुलाब की पत्तियां देखोगे तो भी जलवा याद नजर आएगा। कहाँ है जिसमें जलवा याद ना हो? मेरे इमाम कहते हैं वही जलवा शहर का शहर है, वही असल आलम तैर है, वही नैन है, वही पैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह सोनी का जलवा। कोई आंखों को पाक तो करे, साफ तो करे, लेकिन ये साजिश है। लोग कहते हैं मुसलमान को मुसलमान मत बनने दो। ये गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं था। तुम चील कौवे नहीं हो, तुम उकाब हो, उकाब। अपनी हैसियत पहचानो। क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। उस जवान को कहा गया है, जवान तेरी दाढ़ी काली से सफेद होने की तरफ आ गई, तूने किसी औरत को कभी नजर उठा के देखा नहीं और तू पानी भर भर के देता रहा। ये क्यों किया? हमने कभी तुझसे पूछा भी नहीं, मदद नहीं की। कहा ये मेरा मजहब है। कहा तुझे नहीं मालूम हम मुसलमान नहीं है? कहा मुसलमान नहीं हो, इंसान तो हो ना।
انسان کی خدمت کرنا ہی ہمارا مذہب ہے. تو جب اتنا سنا تو کہا یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ جب بتایا تو بستی کے لوگوں نے کہا جب اسلام اتنا اچھا ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں. سبحان اللہ سبحان اب آپ اللہ. سے پوچھتا ہوں آپ اور ہم کیا اسلام پھیلائیں گے؟ اجنبی عورتوں کی مدد کرنا اور ان کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات. جو نوجوان اپنی ماں کا بوجھ نہیں اٹھائے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ کس کی خدمت کرے گا؟ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جلد سے انقلاب نہیں لائیں گے کب تک جب تک میدان عمل میں نہ ہو. کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیا کسی کا بوجھ اٹھائیں گے؟ جو ماں باپ کو بوجھ سمجھتے وہ دوسروں کا بوجھ کیا اٹھائیں گے؟ اگر محفل کے اندر قوالوں پر اور قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو، پہلی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں؟ دوسرے بچے نہیں تمہارے، ان سے نہیں مانگتی؟ یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا، ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے. پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا. کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی. میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو، بالکل کرو، آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہ فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو، پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے؟ انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو؟ غریب نواز کیا فرماتے سنو. غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا، بے وقت کر دیا میری نیکیوں کو. اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی. یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے. اللہ اکبر. بیوی کے بہکاوے میں آ کر، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، سسرال میں جا کر کے بسنے والوں، جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی، میرے ابا، میری امی، میرے ابا. اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے؟ تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے؟ بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو. سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. تو جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے. ہوگا. لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائے. ایک ماں باپ کا گستاخ، ایک بزرگوں کا گستاخ. ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا
دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص نے بوڑھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو 2 تماچے مارے، تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو 2 گالوں پہ مار رہا ہے۔ اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو 1 مارا تھا، اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کا پیار خالص ہو۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ہماری صفات سے نہیں، ذات سے محبت۔ مثال کے طور پہ نور میاں کو آج کیوں بلایا گیا یہاں جلسے میں؟ کیونکہ نور میاں مقرر ہے، یہ صفات ہے۔ سید محمد قادری صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ کہا بڑے شاعر ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بااخلاق ہیں، صفات ہے۔ سہیل باپو کو کیوں؟ اچھے ناظم ہیں، صفت۔ معین کو کیوں بلایا گیا؟ اچھا نعت خواں، اس لیے۔ اور بھی لوگوں کو ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ نعت خواں نہ ہوتے، یہ خطیب نہ ہوتے، وہ خلیق نہ ہوتے، یہ ناظم نہ ہوتے، اور ان کی ناک بہ رہی ہوتی، تو کیا یہ لوگ ان کو بلاتے؟ یا کہ کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تو لوگ بلاتے؟ بستر میں پاخانہ کرتا تو لوگ بلاتے؟ پتہ چلا لوگ صفات سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ذات سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم کچھ بن گئے تو لوگوں نے تمہیں چاہا۔ سسرال والوں نے اس لیے اپنایا کہ تیرا کاروبار اچھا تھا، تیری صورت اچھی تھی، تو نوجوان تھا، ہٹا کٹا، اس لیے اپنایا۔ بیوی اس لیے بیوی بنی کہ تو اس کا حق ادا کرنے کے قابل تھا، صفت کی بنیاد پہ بیوی تیری بیوی بنی۔ سسرال والے صفات کی بنیاد پہ تجھے داماد بنائے، لیکن جس دن تیری ناک بہتی تھی اور جس دن تو بستر میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، نہ تو ادیب تھا، نہ خطیب تھا، نہ مفکر تھا، نہ دائی تھا، نہ ناظم تھا، نہ نعت خواں تھا، تو صرف انسان تھا۔ اس وقت تو ماں اپنے دوپٹے سے ناک پوچھ کے کہتی تھی میرا لال۔ جب سبحان اللہ پیشاب کرتا تھا، ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا چاند۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان ماں باپ کو ہم نے صلہ کیا دیا جس کے وجود پر پیشاب کر کر کے تم جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہو، جن کے بستروں کو تم نے ناپاک کر کے تم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہیں۔ آج ان ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے، آج ان ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ سن لو، کتے کا دل دکھانے والا بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے اللہ اس کو بھی اعمال ضائع کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ جو چڑیا پہ ظلم کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ جو ماں باپ کی ممتا کو بھلا دے اس کا کیا ہوگا؟ جو نوجوان لڑکے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں جانتے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہے، تم کتنا بھی ظلم کر لو،
یہ تم سے کبھی ناراض دلی طور پہ نہیں ہوں گے، زبان سے ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی حقیقت میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جب میں اسکول پڑھتا تھا، غالباً جونیئر کالج میں نیا نیا داخلہ ہوا تھا، اس وقت ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس نے مجھے بہت رلایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ بہت ساری مائیں ہیں جو بہت دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو بہت کچھ بناتی ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا ایک ماں اپنا پورا شباب لٹا دیتی ہے، ایک باپ اپنا پورا شباب قربان کر دیتا ہے جب بچہ کہیں جا کر کچھ بنتا ہے۔ ماں باپ نچوڑ دیتے ہیں اپنا شباب۔ یہاں وہ وقت نہیں کہ میں ماں باپ کے عنوان پہ گفتگو کروں، لیکن محض چشم تصور سے ایک مفکر نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ملائکہ اللہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ممتا کسے کہتے ہیں؟ توجہ، محض چشم تصور سے ایک مفکر نے دیکھا اور پوچھا، فرشتے خدا سے پوچھ رہے ممتا کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت خدا نے شبنمی قطروں کی شبنمی نزاکت کو، تتلیوں کے باغپن کو، نسیم سحر کو، صبح کے اجالے کو، شام کی زلفوں کو، پھولوں کی نکہت کو، چمنستان کے گلوں کی جو ہے وہ نزاکتوں کو، لالا کی لالی کو اور شفق کے جمال کو، افق کی سرخیوں کو، بلکھاتی ہوئی ندیوں کے حسن کو، موجیں مارتے ہوئے سمندر کی موجوں کے تکبر کو، پہاڑ کی استقامت کو، اور سبزہ زاروں کی سبزہ زاری کو، سنبل کے پودے کو، نرگس کے پھول کو خدا نے ایک ساتھ جمع کیا۔ اور جب وہ مجسم حسن ہو گیا تو پھر اس نے کسی وجود کے گود میں کسی وجود کو ڈالا اور پھر اس وجود نے اس پورے حسن کو کسی پہ قربان کر دیا، تو کہا اس کو ممتا کہتے ہیں۔ کہا یہ مولا یہ مکمل حسن ایک ننھی سی جان پر جو قربان کر رہا ہے، یہ حسن کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ مکمل حسن کو ماں کہتے ہیں اور اس قربانی کو بچے پہ قربان کر دینے کو ممتا کہتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ ہر رشتہ کٹ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے نہیں کٹ سکتا، بلکہ جرات کر کے کہہ رہا ہوں خدا سے بندے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور اس کے بعد یہ خدا کا کرم ہے کہ ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ توجہ، دوست میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا تو میرا دوست نہیں، ختم ہوا۔ صحیح؟ بھائی میں جھگڑا ہو گیا، تو میرا بھائی نہیں، نام لے کے پکارے گا، وہ ساجد ایسا کرتا، عبداللہ ایسا کرتا، عبد المصطفیٰ، توڑ دیا نا رشتہ۔ اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا، رشتہ توڑ دیا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ سے کتنا بھی لڑ گئے، جب بات آئے گی تو کیا کہو گے؟ میری امی نے ایسا کیا اور میرے ابا نے ایسا کیا۔ جب بھی بولو گے تم کو کیا بولو گے؟ میری ماں باپ ہی بولو گے۔ ماں باپ کس وقت کچھ اور بول سکتے ہو؟ سوچو تو صحیح کتنی ممتا اس میں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ماں نے برتن جھاڑو کر کے محنت مشقت کر کے بیٹے کو پڑھایا، بھول یہ ہو گئی دنیا پڑھا دیا مالداری کے چکر میں، دین نہیں پڑھایا۔ میں مائیں اور بہنیں موجود ہوتے میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائر بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن پہلے مسلمان بنانا اپنے بچوں کو کیوں؟ ڈاکٹر بنانا فرض نہیں، انجینئر بنانا فرض نہیں، لائر بنانا فرض نہیں، جج بنانا فرض نہیں، لیکن بچوں کو مسلمان بنانا فرض ہے۔ اگر مسلمان نہیں بنایا تو جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ماں نے بنا دیا، پڑھا لکھا دیا، شادی کر دی، اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی، پڑھی لکھی بہو آئی تو بہو تو ساس کو موچنے کے لیے گننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہو نے بیٹے سے کہا دیکھو جی بچہ پیدا ہو گیا، تمہاری ماں کو اب میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ تمہاری ماں کھانستی ہے، اس کو کچھ شعور نہیں ہے، یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اچھا پھر یا تو اپنی ماں کو رکھو یا تو مجھے رکھو، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ظالم بیٹے نے فیصلہ کیا ماں کا انتظام ہو جائے گا۔
ایک لوتا بیٹا تھا، ماں نے برتن جھاڑو کر کے پڑھایا تھا، محنت سے پڑھایا تھا. کاش کہ میرے دل کا درد، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت تو ہو چکی، کاش کہ میرے دل کا درد میری قوم کے جوان محسوس کر لیں. کتنی محنتوں سے کسی کی جوانی اجڑتی ہے نا جب کوئی جا کر جوان ہوتا ہے. ماں اپنے جگر کا لہو ایک بچے کے حلق میں دودھ کی شکل میں منتقل کرتی ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. ایک باپ سردی گرمی برسات کچھ بھی دیکھے بغیر اپنا پورا شباب کسی پر نچھاور کر دیتا ہے جب کوئی جا کر کے جوان ہوتا ہے. مگر ظالم بیوی کے کہنے پہ ظالم شوہر نے کہا ماں کا انتظام کر دیں گے. اور اس نے ایک دن ماں سے کہا امی میں تمہیں آج کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں. ماں نے پہلی بار بیٹے سے سنا، ہمیشہ تو بیوی کو لے جاتا ہے، آج پہلی بار مجھے لے جا رہا ہے. ماں بڑی خوش ہوگی، اس کی تو عیدوں کی عید آ گئی. آج کار میں بیٹھی، کپ کپاتے ہوئے پیروں کو کار میں رکھا، وجود کانپنے لگا، اور اس کے بعد کار میں بیٹھی. بیٹا بات کرنے کو تیار نہ تھا. ایسے میں ایک اولڈ ہاؤس بڈھے گھر کے پاس لے گیا، وہاں ماں کو سینے پہ بٹھایا. اب بٹھا کے کہا ماں دیکھو میں چلتا ہوں، دیر نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی دیکھ لے گا. ماں میری بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میری بیوی اپنا گھر بچانے کے لیے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، بڈھا گھر ہے، یہاں عورتیں بڑے میاں بوڑھی عورتیں بوڑھے مرد یہاں رہتے ہیں، اب تم کو یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کہہ کے کار میں بیٹھا. ماں کی تو دنیا اجڑ گئی، ماں کی تو دنیا، اس کا تو سب کچھ اس کا بیٹا تھا. ایک بات آپ سے کہوں، میرے قائد نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، اولاد کو بڑھاپے کا سہارا بنانے کی بجائے اولاد کو آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کرو. سبحان اللہ. اگر آخرت کا سہارا بنانے کی کوشش کر کے اس کو تم نے دیندار بنا دیا تو وہ بڑھاپے کا سہارا خود بخود بن جائے گا. کیا ہوا؟ ماں تو دیکھتی رہی، کار چلی رہی، غبار کار بھی نظر نہیں آیا. بیٹھی بیٹھی رو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی. کیسے میں اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر پڑی، کوئی نیا مہمان آیا ہے. آنے کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھ گئے. ماں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے. اچھا تمہیں یہی رہنا ہے؟ ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے جایا گیا ہے، اب یہی رہنا ہے. ماں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ہاں ایک لوتا بیٹا ہے. ماں اس کا نام بتاؤ نا. نام کیا ہے؟ نہیں بتاؤں. ماں نام بتاؤ، کیونکہ اگر کبھی کچھ ہو گیا کم سے کم اس کو کوئی اطلاع تو ہم کر سکیں. نام بتاؤ. بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، نام بتاؤ. نہیں بتایا. نام بتاؤ. نہیں بتایا. ماں جی نام بتاؤ. کسی نے لقمہ بیچ میں دیتے ہوئے کہا ماں جی کو ابھی ابھی گھر سے نکالا ہے نا، اس لیے ماں اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. فوراً انجام کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں پھاڑ کر کے کہا خبردار، میرے بیٹے کے خلاف اگر ایک جملہ بھی کہا تو، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی کہا خبردار، کچھ مت کرنا، چپ رہو، اسے کچھ نہ کہو. ماں جی جب بیٹے سے اتنا پیارے تو نام کیوں نہیں لیتی؟ کہتی میرا بیٹا بڑا مالدار بھی ہے، بڑا پڑھا لکھا بھی ہے، پورے شہر میں نامور بھی ہے، تم لوگ اس کو پہچانتے ہو. میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہ اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اللہ. اب بھی میں اپنے بیٹے کی عزت کو بچانا چاہتی ہوں. یہ ہوتی ہے ماں. آج اپنے ماں باپ بھی ظلم کرے. پسند کی شادی کا بھوت اتنا سوار ہے آج کی لڑکی اور لڑکیوں کو کہ ماں باپ کو چھوڑ کے. یاد رکھو ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد جاتے ہو تو اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا ہے، رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے حج کرتے ہو، اللہ حج کو رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے جن کا حج اور نماز قبول نہ ہو ان کی شادیوں میں برکت کیسے ہو سکتی؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرو، راضی کرو، ان کی دعا لو، اس لیے کہ وہ تمہارے سب سے بڑے مرشد ہیں. تو آخری بات، سرکار غریب نواز جہنم سے بچانے. بات آخری کر رہا ہوں، توجہ سے سن لیں. غریب نواز ایک دن اسی اجمیر شریف میں جہنم کے عذاب پہ بات کرتے ہیں. جہنم میں یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے غریب نواز. ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا حضرات حضرت
یہ آپ جہنم کی عذاب کو جو بیان کر رہے ہو، مجھے ڈر لگ گیا جہنم سے، اور میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، طریقہ بتا دے۔ میں اتنا سب عمل نہیں کر سکتا، کوئی ایک طریقہ بتا دے سرکار تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ غریب نواز کلم الناس علی قدر عقولہ، لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو۔ کیا فرمایا؟ بیٹا جہنم سے بچنا ایک ہی بات پہ عمل کرے گا؟ ہاں ایک ہی بات پہ، جا بیٹا داڑھی رکھ لے، اگر تو نے داڑھی رکھ لی نا انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا۔ اب جوان لوگ کس کی سنتے ہیں؟ اس نے غریب نواز سے کہا سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف میں داڑھی رکھ لوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ اس دور کے لوگ تھے، مولانا کہہ رہے تھے نا کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے پہلے سدھر جاتے تھے، پھر ابھی داڑھی بھی رکھ کر کے لوگ نہیں سدھرتے، تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے۔ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پہ پاک کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے، یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اور آج کل اللہ کچھ کہتے نہیں، اچھی بات نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب نہیں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ۔ غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا، نشہ بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو، فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنوں کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنوں کی داستان سنی؟ اس نے کہا سنی۔ تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنوں پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنوں لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا، کس کو؟ لیلا کو، اور جنگل میں گیا، گم ہو گیا۔ تو مجنوں کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنوں دکھتا نہیں تو مجنوں کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب مجنوں کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے، اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے، ہوش میں آیا تو مجنوں سے کہا ارے مجنوں تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا، بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے۔ سچے دوست تھے، کہا جنگل میں اب تجھے کیا کھلائیں؟ ہاں چلو جنگل میں شکار کرتے ہیں، دعا کر کچھ اچھا ہاتھ لگ جائے تو ہم تجھے کچھ کھلائیں گے۔ 800-900 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جنگل میں نکلے، ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ آپ نہیں کرنا بھی ہرن کا شکار، ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے اس کی، ملک میں جس کی اجازت نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس دور میں کیا، اس دور میں اجازت تھی، تو ہرن کا بچہ ہاتھ لگ گیا۔ ہرن کا بچہ ہاتھ لگا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے ہرن کا بچہ اور بڑا مزہ بھی آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں جو کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑا لذیذ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہرن کا بچہ پکڑا اور مجنوں کا دل بہلانے کے لیے کہا او مجنوں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، پھر ہم اس کو بھون کے کباب بنائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجنوں کے ہاتھ میں چھری دی، مجنوں نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کے بچے کی گردن پہ رکھا، میرے سرکار غریب نواز کتنے پیارے انداز سے ایک نوجوان کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، کہا جیسے ہی مجنوں نے ہرن کے بچے کی گردن پہ چھری رکھا، ایک سرد آہ کھینچی اور چھری کو زمین پہ پھینک دیا اور کہا یارو میری محبت کا، میرے پیار کا واسطہ، اس بچے کو آزاد کر دو۔ وہ سچے دوست تھے اس دور کے۔ اب تو بیٹے سچے نہیں رہے، اولاد سچی نہیں رہی، ماں باپ کی اولاد کام نہیں آتی تو دوست تو سچے کہاں سے لائے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اکبر، یہی ہوا کہ اس نے چھری پھینکی اور کہا میری سچی دوستی کا واسطہ وہ اس بچے کو آزاد کر دو۔ جیسے ہی آزاد کیا وہ چھوکڑی بھرتے بھاگ گیا۔ دوستوں نے حسرت سے کہا او مجنوں پگلے، اتنی محنت سے ہرن کا بچہ ملا تھا اور تو نے دوستی کا واسطہ دے کر آزاد کرا دیا، کیوں آزاد کرایا، کیوں ایسا کیا؟ مجنوں نے بڑی سادگی سے کہا تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہے، میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے اس کی گردن پہ چھری رکھا، اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ جب آنکھوں کو دیکھا تو اس ہرن کے بچے کی آنکھ ہو بہو میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی۔ ارے نادان دوستو، جس کی آنکھ میرے محبوب کی آنکھ کی طرح ہو، میں اس جانور پر چھری کیسے چلا سکتا ہوں؟ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، عشق کی غیرت میں گوارا نہ
کی آنکھیں میرے محبوب کی آنکھوں کی طرح ہو، اس پہ میں چھری چلا دوں۔ جب یہ واقعہ غریب نواز نے پورا کیا تو اس جوان سے کہتے ہیں نادان، لیلا مجنوں کی دو محبت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک فرض کہانی کے سوا میرے اللہ نے میرے نبی سے جتنی محبت کی ہے کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا۔ انہی کی محبت میں تو کائنات بنایا، جنت بنایا، سب کچھ بنایا، ملائکہ بنایا، انسان بنایا، انہی کی محبت میں سب کچھ بنایا۔ اللہ جتنا پیار کرتا ہے محبوب سے اتنا پیار کسی سے نہیں کرتا، حتیٰ کہ محشر بھی منعقد ہوگا تو محبوب کی عزت کے ظہور کے لیے منعقد ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر فرمایا غریب نواز کہ اللہ جتنا اپنے نبی سے محبت کرتا ہے کوئی کسی سے محبت کرنے والا؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں داڑھی رکھ لے، نبی کی سنت پر عمل ہوگا تو تیرا چہرہ محبوب کے چہرے کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور جب تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آئے گا، اور اللہ فرمائے گا جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے سے ملتا جلتا ہو میں اس کو جہنم میں کیسے جلا دوں؟ تو محبوب کے چہرے کی مشابہت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا لے گا۔ یہ غریب نواز کا انداز تھا۔ آئیے ہم غریب نواز کے سچے غلام بنے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلی پوچھ نماز کے حوالے سے ہوگی۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے، جب تک تم بندوں کا دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ اللہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا ہے۔ مسلمان کو ذلیل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ شرک کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا یہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں آؤ غریب نواز کے سچے بنو، سچے پیروکار بنو۔ یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ہندوستان کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ ہم پر احسان ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اور ایک بات سن لے، دنیا میں کوئی ماحول ہو ہندوستان والوں صرف سچے مسلمان بن جاؤ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معین الدین نے اتنا بڑا انقلاب کیا۔ غریب نواز اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ جب تک خواجہ زمین پر موجود رہیں گے ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نادان ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو ان کے بسائے ہوئے کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کا سچا بن کر تو دیکھے۔ زبانی جمع خرچ نعرے بہت ہو گئے، عمل کے میدان میں قدم رکھو، دیندار بنو، محنت کر کے مالدار بنو، سچے اچھی طرح سے مالدار بنو، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے غریبی سے نکلنے کی کوشش کرو، مالدار بنو، مگر مالدار سود کے پیسوں سے اور جوئے کے پیسوں سے مت بننا، کیونکہ جس نے سود کا پیسہ ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ اور سود کھانے والے، سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، مگر سور سے بڑھ کر سود کھانا اس لیے زیادہ حرام ہے کہ سور کھانے پر اللہ نے صرف حرام کا حکم دیا، جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، مالدار بنو، حلال سے چنا بیچنا پڑے چنا بیچو، سبزی بیچنا پڑے سبزی بیچو، حلال ذریعے سے مالدار بنو اور دولت حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، دین کی تعلیم بھی دو، غربت کا خوف مت کرو۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی، تعلیم مہنگی، میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہو، کبھی موبائل مہنگا بول کر کے موبائل کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ جوتا مہنگا بول کے جوتے کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑے مہنگے بول کے کپڑوں کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑا بھی مہنگا، جوتا بھی مہنگا، موبائل بھی مہنگا، ریچارج بھی مہنگا، وائی فائی بھی مہنگا۔ تو جب یہ ساری مہنگی چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا بہانہ
بہانہ کر کے اپنے بچوں کو کیوں اسکول سے نکال رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو، ظلم ظالم ہو اگر اپنے ننھے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہو تو۔ ایک بچے کو پڑھا دو 3 نسلیں سنور جائے گی، اس لیے تعلیم پہ محنت کرو، ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت بنتا ہے اور جاہل لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ جو چیز بوجھ ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے، جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ رہے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے بڑے متعصبین مرنے کے بعد ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک پہ بوجھ نہیں تھے، ملک کی ضرورت تھے۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت انہوں نے عطا کی، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو لوگ آئے نا ان کے قدموں میں مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے کے لیے، تو یہ ہوتی ہے ضرورت۔ اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، تو لوگ اس پہ ہار ڈالنے پہ، جیتے جی بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ، قوم کی ضرورت بناؤ۔ نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے، اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے۔ تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے، عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے۔ اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی، اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، شراب سے، جوئے سے، غلط عادتوں سے بچاؤ، اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ اے پی جے عبدالکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا، ان کی پھپھی نے پڑھایا، ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے، تو دادا نے کیا کیا؟ سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا۔ اور عبدالکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنے اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے، اتنے بڑے سائنسداں بن گئے۔ آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں، بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں۔ تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو کہیں لگا دو چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ ایک بچے کو پڑھا دو، صرف 10 سال محنت کرو، 10 سال تعلیم پر، دین پر، مذہب پر، مسلک پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا۔ آپ کو بتاؤں لوگ ہتھیار والا ملک بنانا چاہتے ہیں، انہیں بنانے دو، ہم قلم والا ملک بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے، قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قوم قلم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ و بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو، قوم کو بھی قلم عطا کرو، بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، شادیوں کی فضول خرچیاں، جلسوں کی فضول خرچیاں، ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے، گنبد و مینار بنانے کی بجائے وہ کروڑوں روپے کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے، بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے۔ یاد رکھنا میں تو اس پہ کرتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا۔ بغیر کوئی کام کیے، تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہیں اس غلطیوں کو آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں، مقصد مقرر کریں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں
دل کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. آئیے مقصد کی طرف چلیں, اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں. بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے, با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو, ورنہ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ہم تاریخ ساز بنے, تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, رند